خاص فضل سے ہم کو حضور پرنور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا، پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیائی نکلا۔ بڑا ہی کرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں، دین بیزاری کے دور میں، علماء ربانی اور بزرگان دین کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں سلامت رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے عقائد بھی درست ہے۔ تمام صحابہ سے جیسا عقیدہ رہنا چاہیے ویسے ہمارے عقیدے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام اہل بیت کی بھی عقیدت اور محبت ہمارے سینوں میں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اسی عقیدت کو، جو صحیح عقیدت ہے ہماری، اسی کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے زمانے میں اور اپنے ماحول میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک پر ہم کو رکھا ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت اور خاتمہ بھی ہم کو نصیب فرمائے۔ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح جو ہے عقیدہ والا بنائے، اور اسی مسلک پر اللہ تعالیٰ آمدن رہنے کی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ اس کا تعمیری کام چل رہا تھا، جب سے میں دیکھ رہا تھا، آج آنے کا موقع ملا۔ بہت خوبصورت بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں جس بھی طریقے سے محنت کی ہے، حصہ لیے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے شان کے معافی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک جو ہے بہت بڑے ولی کی یاد سے جو ہے آج کے جلسے کو منسوخ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ولی کی بارگاہ بھی ہے قریب میں بھی، اور اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فیضان غریب نواز۔ آپ سب جانتے ہیں، کچھ لوگ شاید نہیں ہوں گے کہ میں زیادہ وقت لینے کا جو ہے عادی نہیں ہوں۔ انشاءاللہ 50 سے 55 منٹ سے نکلوں گا آپ کا انشاءاللہ، پھر ہم باتوں کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ العظیم۔ فیضان غریب نواز، بہت بڑے ولی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور یہ ولی کو یاد کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو یاد کیا ہوا ہے، ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہوا ہے۔ چاہے حضرت آصف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہو، جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہے، یا حضرت بی بی مریم جو ولیہ ہے ان کا واقعہ ہو، یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو، یا اصحاب کہف، یہ ولیوں کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ بھی جو ہے ذکر کیا ہوا ہے، میں تو چند ولیوں کا بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کیا ہے قرآن مجید میں، اور ہم کو بھی بار بار پڑھنے کا حکم ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو سورہ فاتحہ میں ہم سے دعا کرا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہم کو تیرے سیدھے راستے پر چلا، تیرے انعام رسیدہ بندوں کے راستے پر چلا۔ انعام رسیدہ بندوں کا راستہ مطلب کیا ہے؟ ولیوں کا راستہ۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اور صادقین ولیوں کا ایک مقام ہے، ولایت کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، معیت میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم علم کی محفل میں آتے ہیں تو اس کے چند آداب ہوتے ہیں۔ ایک آداب تو یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا ہے اور عمل کرنے کے لیے سننا ہے۔ آج ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں تو صرف بیان سننے کے حد تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور سبحان اللہ بول کر جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو نیکیاں حاصل کر لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی صرف کافی نہیں ہے، نیکی تو مل جاتی ہے، لیکن علم کی محفل میں جب ہم آتے ہیں ہدایت کے لیے ہم آنا، ہدایت لے کر جانا۔ قرآن مجید کی آیت کا نزول ہو رہا ہے،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کیا ہے ترجمہ؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو. ابھی آیت کا نزول ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو فرمائے یہ آیت پورے مدینے کے گلی میں پڑھتے جاؤ تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. وہ صحابی رسول بولتے پکارتے جا رہے ہیں، ندا دیتے ہوئے جا رہے ہیں، منادی بن کر جا رہے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صحابہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، سن رہے ہیں. ہمارے جیسا سن کر سبحان اللہ نہیں بولے، بولو فکر کریں. حضرت طلحہ انصاری تفاسیر میں آیا ہوا ہے، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آیت کا نزول ہوا. آیت مخاطب نہیں ہے طلحہ انصاری سے، آیت تو صحیح میں سب کے لیے آئی ہوئی ہے، لیکن طلحہ انصاری اپنا جائزہ لے رہے ہیں. اگر تم نیکوکار بننا چاہتے ہو اپنی محبوب چیز خیرات کرو، اپنی محبوب چیز خیرات کرو. حضرت طلحہ انصاری جائزہ لیے. جس باغیچے میں وہ بیٹھے تھے وہ باغ ان کو بہت محبوب، بڑا پیارا. اس میں ایک میٹھے پانی کا جو ہے کنواں بھی ہے. اللہ اللہ، اس میں بہترین پھل آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کے وقت وہاں پر جا کر آرام بھی فرماتے تھے. سرکار کے حجرے کے سامنے ہی آپ کا باغیچہ تھا، اسی لیے آپ کو بڑا پیارا اور محبوب تھا. رونے لگے، کیا کریں، پورا ڈاکیومنٹ زمین کا جمع کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ، ابھی میں نے آیت سنا، تم نیکوکار نہیں بن سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو. اللہ، آج کے دور میں اسی باغ کی قیمت کروڑوں روپے ہے. اللہ اللہ، اس دور میں بھی تمام زمین سے تو اس کی قیمت زیادہ ہی ہوگی. اس دور میں بھی قیمتی چیز ہی تھی. وہ لا کر 100 روپیہ نہیں دی تھی رسول پاک کو، 1000 روپیہ ہدیہ نہیں دے دیے، پورے زمین کا کاغذات لا کر دے دیے. سرکار فرمائے یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نیکوکار بننا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں. اللہ اللہ، سرکار قبول فرما لیں. جب قرآن سنے ہمارا حال ایسا ہونا، محاسبہ کرنے والے بننا، جو میں سن رہا ہوں اس پر میرا خود کا عمل کیا ہے، جائزہ لینے والے بننا. اگر عمل ہے مبارکبادی ہے، عمل نہیں ہے رونا آنا ہم کو. عمل کی کوشش ہونا ہماری طرف سے، اس کو بولتے ہیں تم نے قرآن کو سنے، تم نے تعلیم کو سنے، تعلیم تمہارے دل میں اتری. اللہ، ایک صحابی رسول یہی آیت کو سن کے اپنی خوبصورت باندی کو آزاد کر دیے. لاکھوں کی قیمت سے خریدے تھے، بہت پیاری تھی، بہت محبت کرتے تھے اس سے، کیا کریں اس کو آزاد کر دیے. اللہ اللہ، لوگوں نے پوچھا اسی کو کیوں آزاد کیے، دوسری بھی تو تھی کم خوبصورت، اس کو آزاد کر دینا تھا. آپ فرمائے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تبھی تم نیکوکار. چیز نہیں، محبوب چیز، خالی چیز نہیں، محبوب چیز. اللہ 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 اللہ. آج ہم اپنا جائزہ لے لینا. ہم جب آیتوں کو سنتے ہیں ہمارے اندر کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے. ایک آیت آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اللہ والوں کے پاس جب دل کرے جب جاؤ. ایسا حکم ہے ہی نہیں آپ کو. آپ کو حکم کیا ہے قرآن کا؟ اللہ والوں کی سنگت میں ہو جاؤ، معیت میں ہو جاؤ. کب تک رہنا ہے؟ توفنا مع الابرار تک رہنا. دعا ہو رہی ہے اے اللہ ان کے قدموں میں ہم کو موت دے، ان کے پاس سے ہمارا جنازہ اٹھنا میاں. اتنا صحبت میں رہنا ہے اللہ والوں کی. آج ہم اپنا جائزہ لے لینا. اللہ والوں سے عقیدت ہم کو ہے برابر، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، لیکن اللہ والوں کی سنگت ہم کتنی اختیار کر رہے ہیں، ان کی صحبت میں ہم کتنا رہ رہے ہیں. آج جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، غریب نواز سرکار،
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी सरकार अल्लाह अल्लाह आप हसनी हुसैनी सैयद से है। आपके अक्सर वाक़यात जो आए हैं वो 15-16 साल से शुरू हो रहे हैं। माँ बाप पर्दा फरमा चुके हैं, इंतकाल हो चुका है, अकेले और विरासत में एक बेहतरीन कीमती बाग है, उसमें अच्छे अंगूर लग रहे हैं, खजूर लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। एक अकेले इंसान के लिए आप जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन सरमाया है। मिसाल के तौर पर यहाँ की बहुत बड़ी जो है यानी मार्केट प्लेस जिसको बोलते हैं, मौके की जगह, वहाँ पर आपके वालिद ने आपके लिए 2-4 करोड़ की दुकान खरीद के आपको दे दी। 50,000 रुपया किराया आ रहा है, 4 करोड़ की कीमत है। एक नौजवान को और क्या चाहिए? अल्लाह 50,000 महीने का बोले तो आसानी से उसकी जिंदगी गुजर जाती है मियाँ, कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गरीब नवाज सरकार फिक्र में लगे पड़े हैं, ये दौलत को लेकर मुतमईन नहीं बैठे हुए, फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह एक बुजुर्ग का आना हुआ, हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह उनको बागीचे में लेकर आए, अदब से बेहतरीन अंगूर का गुच्छा तोड़कर उनके सामने रखे। इस तरीके से गरीब नवाज सरकार बुजुर्गों का अदब व खिदमत करते थे, उलमाओं का अदब व खिदमत करते थे। मियाँ हम अपना जायजा ले लेना, क्या हम बुजुर्गों का अदब व खिदमत कर रहे हैं? क्या उलमाओं का हम अदब व खिदमत कर रहे हैं? अगर करते भी हैं तो अपने से कमतर समझ कर करते हैं। थोड़ा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमारा हाल ये हो चुका है, हम अगर उलमाओं की खिदमत करते हैं, 100 रुपये 500 रुपये उनको हदिया दे दिए, कभी लाकर फ्रूट दे दिए, हम क्या समझ कर देते हैं? बेचारे लोग हैं, खाएंगे, अल्लाह अल्लाह ऐसा समझ कर नहीं, हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे हदिये को कबूल कर कर हम पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह वो हमारे हदिये के मोहताज नहीं है, हम उनके दुआओं के मोहताज हैं। कभी ऐसा ख्याल आया हमको? अल्लाह अल्लाह उलमाओं को 50-100 रुपये 200 रुपये हदिया देकर हम समझ रहे मैं बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बच्चों के लिए मिठाई लेके जाओ, बेचारे लोगों के लिए, ला हौल वला कुव्वता, अल्लाह अल्लाह ये बेकदरी आ गया, उसका हमको एहसास भी नहीं है। हम समझ रहे मैं अदब कर रहा हूँ उलमाओं का, ये अदब नहीं है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अपने से कमतर समझना उलमाओं को और बुजुर्गों को, ये हमारी बहुत बड़ी गुस्ताखी है। नतीजा देख रहे हैं हमारा हाल क्या हो रहा है माहौल में। मुसलमान आज जो ज़लील व रुस्वा हो रहे हैं उलमाओं के और बुजुर्गों की सही से कदर नहीं करने की वजह से। अल्लाह मौके फराहम किया, गरीब नवाज सरकार के तरीके पर हो। गरीब नवाज सरकार क्या करे? बेहतरीन हदिया सामने रख दिए, अंगूर सामने रख दिए, लेकिन वो मज़लूम कैफियत के बुजुर्ग थे। अपनी झोली से सूखी रोटी निकाले, चबा के वही निवाला आपको दे दिए, अल्लाह गरीब नवाज सरकार क्या करे? उसको खुशी खुशी खा लिए। दिल की दुनिया बदल गई मियाँ। हाँ, उलमाओं के बुजुर्गों के तबर्रुक व करामत रहते हैं, वो खाए तो हाल बदल जाता मियाँ। हाँ, कई लोग हैं आजकल अल्लाह वालों के मकाम का जो है इनकार करने वाले लोग हैं। ऐसा होता क्या बोलते हैं? उनके भूख में बरकत, उनके जो है तबर्रुका, बचे हुए खाने में, बचे हुए पानी में बरकत है क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं, जिनको हम अहले हदीस बोलते हैं, वहाबी बोलते हैं। अल्लाह ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं, इनकार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह उनको मनवाने के लिए ही कोरोना वायरस को लेकर आया। अल्लाह उनको सिखाने के लिए कोरोना वायरस को लेकर आया। कोरोना वायरस जब आया पता चल गया कि अगर खाली और धूप भी उड़ जाता था ना, सामने वाले को कोरोना वायरस हो जाता था, ये तो निकलता था, वो भी निकल जाता था। अल्लाह इसीलिए हुकूमत क्या बोली? बांध के रखो, मुंह पे तुम्हारे नकाब ढाक के रखो, तुम्हारा धूप बहुत डेंजर है, हाथ भी नहीं मिलाना बोल दी। अब पता चल गया लोगों को कि कोरोना वायरस में ऐसा असर होता। एक बीमार आदमी, उसके अंदर ऐसे जरासीम है, दूसरों के अंदर असर पैदा कर देती है, तो सोचो वली का तबर्रुक कितना बाकरामत होगा। अल्लाह अल्लाह वो समझाने के लिए अल्लाह ताला कोरोना वायरस को लाया।
अभी भी समझ गए तो अच्छा, नहीं तो ऐसा और समझा सकता है पाक परवरदिगार। अल्लाह फजल क्या हम जल्दी समझते हैं, अल्लाह का एहसान, अल्लाह हमको समझदारों के साथ रखता है, नहीं अल्लाह। तो कहने का मतलब ये है अल्लाह वालों के सही में पानी को भूख मार के दिए उसमें बरकत, वो अगर पानी को पीकर रख दिए वो हम पी लिए उसमें बरकत, वो अगर हाथ धोए वो पानी को पी लिए वो बरकत वाला, उनका बचा हुआ खाना लोग बोलते हैं ये झूठा है, झूठा नहीं है, उसको तबर्रुक मियां, अल्लाह वाले सच्चे तो उनका बचा हुआ झूठा कहाँ से होगा। एक आम जुमला होता हमारा जो बच गया हम उसको झूठा लफ्ज बोलते हैं, अरे ये झूठा है, नहीं इसको फेंक दो, एक आम लफ्ज है हमारा। लेकिन अल्लाह वालों का जो बच्चा है उसको भी हम यही बोलना शुरू करें, अरे ये झूठा है, झूठा नहीं बोलना, उसको तबर्रुक बोला करो, अल्लाह अल्लाह, अल्फाज को दुरुस्त कर लो सबसे पहले। तो बहरहाल थोड़ा सा एक निवाला क्या खा लिए आपकी दुनिया बदल गई। कौन थे वो? मजजूब थे। आज हमारे अंदर सलाहियत नहीं है वली को पहचानने की, मजजूब को पहचानने की। नतीजा क्या हो गया, आज कोई भी नशा करके चरस में के भाई की बात करता है तो लोग बोलते हैं ये मजजूब है। अल्लाह, आज का हाल ये हो चुका है नौजवानों का। कई लोग आकर बोले तो मजजूब है, मैं देखा, बोला अच्छा क्या खास बात है, बोले मटके का नंबर बताते हैं। हुआ है ऐसे, एक मटके का नंबर बताते हैं, महालक्ष्मी ने वो घोड़े दौड़ते हैं रेस कोर्स, उसका नंबर बताते हैं, जो घोड़े का नंबर बोले वो घोड़ा जीत जाता है, मजजूब है। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह उनको मजजूब नहीं बोलते, चर्सी बोलते हैं। अल्लाह सही में अल्लाह वालों को सही में, और फासिक और फाजिल को पहले समझने की कोशिश करो मियाँ। तुमने फासिक और फाजिल को वली बना के रख दिए, अब वो नमाज नहीं पढ़ता है, तुम भी बोलते हो देखो वो नमाज नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते हैं, तो तुमको विलायत और वली समझ में ही नहीं आया हुआ है। अल्लाह 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 मौके फराहम किया हुआ है, मजजूब को तुम्हारे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं रहता मियाँ, मजजूब उसको बोला जाता है। अल्लाह 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 सही। हाँ मेरे पीर फरमाते हैं वो मजजूब ऐसे होते हैं उनको दुनिया से कोई वास्ता नहीं, और हम में बहुत से लोग ऐसे मजजूब हैं जिनको दीन से कोई वास्ता नहीं, दीन से कोई वास्ता नहीं, ना नमाज को दिखते ना कभी दिखते। अल्लाह, एक आदमी नमाज ईद की नमाज पढ़ के मैं निकल रहा था, एक नौजवान आकर सलाम करा, गले मिला, तो मैं पूछा नहीं तू मुबारक तू कब मुसलमान हो गया, रोज मिलता था सही में, मैं उसको पूछा तू कब मुसलमान हो गया, क्या बात कर रहे, मैं तो पैदाइश मुसलमान। बोला अच्छा माफ कर देना, वो मेरे साथ है, क्यों? क्योंकि कभी नमाज को नहीं देखा मैंने उसको, तो मैं उसको रोज मिलता था लेकिन मैं उसको गैर मुस्लिम समझता था। अभी ईद की नमाज में जब देखा, फिर वो मिला, गले मिला मेरे से, तो मैं उससे सवाल कर दिया, मैं तो मुसलमान कब बन गया? बोला क्या आदत बड़ा कर रहे ना। अल्लाह, तो ये दीन के मजदूर है, कभी कभी दिखते हैं, अल्लाह वाले ऐसे मजदूर में दुनिया में कभी कभी दिखते हैं। अल्लाह अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए मियाँ। फिर उस्ताद एक वाक़या सुनाते हैं जो हमारा हाल है, बहुत माफ़ी चाहूँगा, जो हमारा हाल है। एक गांव में ऐसा हुआ, मस्जिद में नमाज को जल्दी लोग आते नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ कि गांव वाले का गधा मुसलमान था, सही में गधा नहीं, वो आदमी मुसलमान था, तो उसका गधा जो है घूमते घूमते मस्जिद में आ गया। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम साहब को बड़ा गुस्सा आया कि लोग यार पकड़ के रखते नहीं, जानवरों को बांध के रखते नहीं है, इमाम साहब बाहर बांध के रखे, ये आएगा तो मैं जरा इसको सबक सिखाऊँ। अब नौजवान गधा ढूंढते ढूंढते आया, देखा कि मस्जिद के बाहर, तो बोला इमाम साहब ये मेरा गधा है। इमाम साहब बोले कुछ समझ में नहीं आता है तेरे को, हाँ गधे को बांध कर रखो, सही से रखो, मस्जिद में आ जाता है। बोले अरे इमाम साहब माफ कर दो, ये गधा है, मैं आया तो बोलो मेरे। अल्लाह उसको मालूम नहीं पड़ रहा, मैं आया तो मेरे को बोलो। तो इमाम साहब के सर पे हाथ रख दिया, काम कर देंगे इसको। अल्लाह, तो हमारा हाल आज माफी चाहूँगा, फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन हमारा हाल ऐसा हो चुका है। अल्लाह, मेरे उस्ताद फरमाते हमारी नमाज ऐसी हो गई है, 8 की, खाट की और 360 की। नहीं, 8 की बोले तो जुमा के पढ़ने वाले, खाट की बोले तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले, 360 की बोले तो खाली ईदें को दिखने वाले। अल्लाह अल्लाह वालों के जब हम चाहने वाले हैं, नाम लेवा है, तो अल्लाह वाले किधर भी देख लो। हम बाजू में ही मज़ार शरीफ है, कासिम शाह रहमतुल्लाह अल्लाह के दरगाह को बुलंद फरमाए, अल्लाह के मस्जिद है, करीब में मस्जिद,
चढ़ जाओ पहाड़, वहां पर मस्जिद, गरीब नवाज सरकार की बारगाह में चले गए, वहां मस्जिद, किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में चले जाओ, वो बुजुर्ग जहां भी क़याम किए पहले मस्जिद कायम किए दुनिया, वो लोग नमाज पाबंदी से पढ़े। अल्लाह 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 हमको भी नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यार गरीब नवाज सरकार का वाक़या हम सुन रहे थे, एक निवाला क्या खा लिए हाल बदल गया, एकदम नई अलग ही दुनिया में पहुंच गए। जब होश न आए देखे तो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे हैं, अब दुनिया में दिल नहीं लग रहा है, क्या करे, फौरी ज़मीन वगैरह सब बेच दिए, माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिए और एक वली की तलाश में निकले। कुनू मास सादिकीन, जो अल्लाह ताला फरमाया, जो हुक्म दिया उसका मिस्दाक बनने के लिए निकले। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह ताला मुझको मेरे पीर व मुर्शिद के साथ इराक की ज़ियारत की तौफीक दिया। वहाँ पर मैंने देखा बहुत से अंबियाओं की मज़ार है, सहाबा की मज़ार, ताबईन तबे ताबईन की मज़ार है। गरीब नवाज सरकार के दौर में भी वो सब है। गरीब नवाज सरकार जा रहे हैं तलाश में पीर व मुर्शिद के, रास्ते में मज़ार शरीफ आ जाती है, बराबर जाते हैं मज़ार शरीफ में ज़ियारत के लिए, फातिहा पढ़े, दुआ करें, थोड़ी देर बैठे, फिर बुजुर्ग की तलाश में निकले। अल्लाह ये तरीका आपका, किसी ने बोला फला जगह पर फला खानका में बुजुर्ग है, चले गए, बैठे, तालीम सुने, तालीम अच्छी लग रही है लेकिन दिल को नहीं लग रही है। एक अच्छा लगना होता है, एक दिल को लगना होता है। दूसरी खानका में गए, दूसरे बुजुर्ग के पास बैठे, तीसरी खानका में गए, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाह, किसी ने बोला रे वो बुजुर्ग हजरत जो है उस्मान नाम है, फला गाँव में रहते हैं, हारून, वहाँ पर चले जाओ। उस खानका में जब गए, हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की संगत में बैठे, अल्लाह 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 अल्लाह, बात अच्छी भी लगी, दिल को भी लगी, सिर्फ रोना आया, सिर्फ रो रहे हैं, कदमों पे गिर गए, बैत में दाखिल हो गए। अल्लाह अल्लाह, बहुत से अल्लाह वाले हैं बैठ रहे हैं संगत में, लेकिन बात अच्छी लग रही है लेकिन दिल को नहीं लग रही है। दिल को बात किसकी लगी? मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, जहाँ पर तुम्हारी हिदायत लिखी है वो बात तुमको दिल पे लग जाती है। सब अल्लाह वाले हैं लेकिन तुम्हारी हिदायत कहाँ पर लिखा है अल्लाह ताला तुमको नहीं मालूम है। जहाँ पर तुम्हारी हिदायत लिखा हुआ है, जब उनकी बात तुम सुनते हो तुमको रोना आ जाता है, बार बार उनकी याद आती रहती है। मियाँ, हम में से कई लोग शादी कर चुके हैं, कईयों की शादी होने वाली है इंशाअल्लाह। जब शादी के लिए गए, शादी करना है, लड़की को देखना सुन्नत है, सरकार फरमाए। एक सहाबी रसूल फरमाए, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी है, मेरा निकाह है। सरकार फरमाए, आप लड़की को देखे? नहीं, मेरे माँ बाप देखे, मेरे माँ बाप पसंद करें। सरकार फरमाए, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, देख कर पसंद करके निकाह करो। सरकार फरमाए, इजाज़त है, हुक्म है। अगर कोई माँ बाप के हुक्म पर माँ बाप का फरमाबरदार होकर करता है, ये भी बहुत मुबारकबादी है, लेकिन आगे चल के कभी गड़बड़ हो जाती है तो माँ बाप को बोलना शुरू कर देते, देखो तुमने कराई थी शादी, देखो ऐसा हो गया। इससे बेहतर है नहीं, कर लो, अल्लाह अल्लाह देख लो, और माँ बाप जो देख कर करते हैं उसके तहत ही रहना। आजकल नौजवानों को इश्क चढ़ जाता है, इश्क का बुखार, माँ बाप की नहीं सुनते, डायरेक्ट जाके शादी कर देते हैं, लेकर आते, देखो ये तुम्हारी बहू है, मैंने शादी कर लिया, लव मैरिज बोलते हैं। थोड़े दिन नहीं होते हैं झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है, सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसी को पाने के लिए हर दरगाह पे जाकर धागा बांधते हैं। बाद में थोड़े दिन में नशा उतर जाता है, फिर बोलते हैं कासिम शाह सरकार, मैं तो नहीं अनपढ़ था, जाहिल था, तुमने क्यों मेरी दुआ कबूल कर ली? हमारा हाल ऐसा हो जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग घर में है, तजुर्बेकार है, वो जो करते हैं सही करते हैं, उनके साथ जाके लड़की देखना, ये तरीका है। आजकल का माहौल जो चल रहा है, लोगों का रुझान जो है लव मैरिज की तरफ ज्यादा होते चला जा रहा है, नतीजा डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तलाक के केस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप तजुर्बेकार होते हैं, शादी के लिए जब लड़की को देखते हैं तो बातचीत करते हैं उससे, जरा जा चाय लेकर आ, पानी लेकर आ, क्यों बोल रहे हैं, सही से चल रही नहीं चली या लंगड़ी घोड़ी है, वो सब देखते हैं, बातचीत करते कहीं तोतली तो नहीं है, ये सब देखते हैं। नौजवान तो खाली रंग से मुतासिर हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह हुस्न से मुतासिर हो जाते हैं, बाकी को कुछ मालूम ही नहीं रहता है दुनियादारी क्या है। माँ बाप को मालूम होता है,
بڑے بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی اچھی ہوتی ہے لیکن دل کو نہیں لگتی ہے، کیا بولتے ہیں، نہیں پسند ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیا خرابی؟ خرابی نہیں، دل کو نہیں لگ رہی ہے۔ 2 دیکھے 3 دیکھے، کیا ہے خرابی؟ خرابی نہیں، دل کو نہیں لگ رہی ہے۔ پھر ایک لڑکی کو دیکھنے کیا بات بتا رہی ہے، یہی تو ہے سپنوں کی رانی۔ ویٹ فار ایچ ادر، 50,000 سال پہلے میرا مقدر جو بنا تھا، میرے مقدر میں جو لکھی تھی یہی تو ہے۔ دیکھو کیسا پتا چلا ہے، عالم ارواح کی باتیں، 50,000 سال پہلے کی باتیں نہیں۔ شادی کارڈ پہ یہ سب شاعری لکھی ہوئی رہتی، 50,000 سال پہلے۔ بے شک صحیح بات بولے، غلط نہیں بولے نہیں۔ ایک تو شادی کارڈ پہ ایسی شاعری پڑھنے کو ملتی ہے اور ٹرک کے پیچھے ایسی سب شاعری پڑھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تو بات تو صحیح بولے لیکن میرا سوال ہے تم کو کیسا پتا چلا؟ تو یہ جو ہے دل کو لگ گئی، باقی اچھی لگی، یہ دل کو بھی اچھی لگی۔ ایسا یہ پیروں کا اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے میاں۔ ہر نئی سلسلہ اللہ کا احسان، سنت والجماعت بہت وسیع جماعت ہے، نہیں بہت سلسلے اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے، سب کامل اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ لیکن تمہاری ہدایت کہاں لکھی ہوئی ہے وہ اصل معنی رکھتا ہے میاں۔ سلسلے سب اچھے ہیں، تمہاری ہدایت کہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ اللہ صحیح میں اب تمہاری ہدایت جہاں پر لکھی ہوئی ہے ان کی سنگت میں تم بیٹھے، بات دل میں اتر جاتی ہے اور بار بار وہ باتیں یاد آتی رہتی ہے، ان کی یاد آتی رہتی ہے، اپنے برے اعمال یاد آتے رہتے ہیں، رونا یاد آتے رہتا، صرف روتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ ہے بات دل کو لگ گئی۔ غریب نواز سرکار کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا، اب بیعت کرنے کے بعد ہو پیر کی سنگت میں 18 سال رہے، سبحان اللہ، 18 سال پیر کی صحبت میں میاں۔ شجرا لے کر چلے نہیں گئے، خلافت لے کے چلے نہیں گئے، سنگت میں 18 سال گزارے، 18 سال پیر و مرشد جدھر جدھر جاتے دیوانہ وار ان کے پیچھے 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 جاتے رہتے۔ اللہ ان کے لیے پانی گرم کرنا، یہ سب خدمات کرے، ان کے برتن دھونا، ان کے جو ہے چپل نالے کو اٹھانا لے کر گھومنا، یہ سب خدمات کرے۔ غریب نواز سرکار ہو گیا گھر میں جھاڑو مارنا، یہ سب خدمات کرے میاں۔ ہم کب خدمت کریں ایسی؟ ہم کب گئے پیر و مرشد کے سنگت میں؟ ہم کتنے دن رہے پیر کے ساتھ؟ ذرا جائزہ لے لینا۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ نے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے آدھے سے زیادہ لوگ بیعت کر رہے ہوں گے الحمدللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں حضرت ہم غوث پاک سرکار سے ڈائریکٹ بیعت کیے ہوئے ہیں۔ میں ان کو بولتا ہوں تیری عمر 850 کی تو دکھ رہی نہیں ہے، غوث پاک سے ڈائریکٹ کیسا بیعت کر رہا ہے؟ ہم روحانی غوث پاک سرکار بھی ایسی بیعت نہیں کرے۔ میں ڈائریکٹ علی سے بیعت کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیعت کر لیا۔ غریب نواز سرکار بھی ایسی بیعت نہیں کرے۔ یہ غریب نواز سرکار کے عاشق کو دھوکہ کون دے دیا؟ یہ غوث پاک سرکار کے عاشق کو دھوکہ کس نے دے دیا؟ ہم ڈائریکٹ بیعت کرے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ نہیں، وہ دوسری جماعت ہے ڈائریکٹ بڑھنے نہیں، آپت چین والے ہیں، شجرے والے ہیں، نسبت والے ہیں میاں۔ ہر ڈبہ بنے گا میں انجن کو جوڑوں گا بولے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بابا۔ ابھی جو ڈبہ اس کو پکڑ لو، ادھر تک تم جو ہے انجن سے جڑے ہوئے ہیں، اسی کو شجرا، اسی کو چین، اسی کو نسبت بولتے ہیں رے بابا۔ اللہ ہر ڈبہ بولے گا میں انجن سے جوڑوں گا بولے تو آیا نہیں۔ ریلوے میں کئی لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ، جانتے کیا ہو جائے گا، لاشیں بک جائے گی۔ اللہ 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 تو بہرحال غریب نواز سرکار 18 سال پیر و مرشد کی سنگت میں صحبت میں رہے، جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، کبھی ریگستان میں، کبھی برفیلے علاقے میں، نوجوانوں کو کبھی کبھی لگتا ہے کیا زندگی ہے، ایسی زندگی اور پکنک کس پکنک۔ اللہ نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے۔ میں بھی میرے پیر و مرشد کو دیکھا، جتنے میں اپنا والے اشرفی سلسلہ، رضوی سلسلہ، برکاتی سلسلہ، آپ کے پھر ان کی شاخیں کتنی ساری، نوری سلسلہ کتنی ساری شاخیں ہیں۔ جتنے بھی بزرگوں کو دیکھ لو وہ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ ان کا آپ زندگی دیکھ لو، جو مثال فرما کے وہ بھی جو آیات ان کی بھی زندگی دیکھ لو، ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں، ہمیشہ سفر میں، ہمیشہ سفر میں۔ میں میرے پیر و مرشد کو دیکھا ہمیشہ سفر میں، کبھی مدراس میں، کبھی
جو ہے کیرلا میں، کبھی بمبئی میں، کبھی جو ہے راجستھان میں، کبھی گجرات میں، کبھی سعودی میں، کبھی دبئی میں، کبھی سنگاپور، کبھی ملیشیا. بولا یار کیا زندگی ہے زبردست، ہمیشہ پکنک پکنک. ہم کو ایسا لگتا ہے ہمیشہ پکنک پکنک، ہاں خالی گھومتے رہو، کھاتے رہو الگ الگ جگہ پہ، مزے کرتے رہو. اللہ والے دل کی بات جان جاتے ہیں. ہاں ایک دن میرے کو بولے چلو میرے ساتھ کیرلا کے دورے پر. میرے کو بھی خوشی ہو گئی، چلو اپنی بھی پکنک شروع ہو گئی. ایک عام لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، کیفیت کیا رہتی نوجوانوں کی. اللہ والوں کی زندگی کو مزے والی زندگی سمجھتے ہیں. اللہ اللہ ان کے مجاہدات ہماری سمجھ میں نہیں آتے. میرے پیرو مرشد بولے چلو کیرلا کو، بولا چلو بہت اچھا ہو گیا. کیرلا کے دورے پر گیا. اب کیرلا کے دورے پر جب گیا، کھانا کھانے کی جب بات آئی، جب کھانا سامنے رکھے، ایسے موٹے موٹے چاول اپنے حلق سے نہیں اترے رہے. اللہ اللہ کہ لوگوں کو پتا چلا میں بمبئی سے آیا ہوں، بڑے خوش ہو گئے. میرے کو روٹی ڈالے، روٹی پہ سالن ڈالے، اس پہ چاول ڈالے، اسی پر چٹنی بھی ڈال دی، اسی پر میٹھا بھی ڈال دیے اور بولے کھاؤ. بولا یار یہ کیا طریقہ ہے، ایسا ہوا واقعہ نہ ہوا. بولے یہ کیا طریقہ ہے، حضرت بولے لو پکنک کھاؤ. اللہ اللہ بولے یہ کیا ہے. حضرت قبلہ فرمائے کیرلا والوں کو خالی گھر بنانا معلوم، فرنیچر بنانا معلوم، ان کو کھانے کا آداب نہیں معلوم. ان کو آپ چاول تو چاول کھا لیں گے، اس کے بعد روٹی تو روٹی کھا لیں گے. نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کھاتے، ہم لوگ پہلے روٹی چاہیے، اس کے بعد چاول ہم کھائیں گے. ترتیب ہے، کھانے میں بھی ترتیب ہے نہیں. اللہ جیسے کہ پہلے قیام ہے، رکوع ہے، پھر سجدہ ہے نا، ویسے کھانے میں بھی ترتیب ہے. وہ لوگوں کا ایسا نہیں ہے. صحیح نا، بے ترتیب تو ہی ہے، لیکن وہ سالن میٹھا سب ملا کے کھا لیتے. اللہ اللہ بولا یار یہ کیا عذاب ہے بھائی. اور پورا کا پورا کھوپرے کے تیل میں، ناریل کے تیل میں، اس کی بو سے وہ تو سر پہ لگاتا ہے، اس پہ کیسا کھانا. اللہ 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 حالت خراب ہو گئی. اللہ اللہ ایسے اکھے اکھے ٹماٹے نکل رہے سالن میں سے، اکھے اکھے پیاز نکل رہی ہے. مولانا بولے بابا اللہ اللہ یہ اللہ والوں کا یہ کہ دوسری والوں نے مدراس چلو. بولا چلو ذرا جگہ چینج کر کے دیکھیں گے. مدراس گیا، اتنی گرمی بابا بابا، زندگی میں کبھی سلائن نہیں لگا تھا، مدراس میں جا کے سلائن لگ گیا میرے کو. اتنی گرمی بابا بابا. بولا بابا اللہ والوں کا یہ کہ بابا ہم سمجھ رہے وہ لوگ مزے کر رہے ہیں. ایک دن بولے چلو ملیشیا چل. ملیشیا بھی چلا گیا. اب جب وہاں بھی کھانے کا ٹائم آیا تو لوگ نوڈلس دے رہے کھانا کھانے کو، صحیح میں. اور ایک قسم کی مچھلی وہ لوگ کھاتے، ایک دم سوکھی رہتی، ایک دم ڈینجر فوڈ رہتی. بابا کھانے کو نہیں ہوتا، اپنے کو دے دے کھاؤ. وہ لوگ مزے سے کھانے پورے بیٹھ کے ملیشیا والے. صحیح میں میں بازو میں بیٹھا ہوں، میرے کو ایسا لگا کہ کھڑے ہو جائیں گے، الٹی ہو جائے گی. اللہ اللہ وہی پیر مرشد کو بھی دے رہے کھاؤ. ان کے لیے کچھ الگ انتظامات نہیں ہے. اللہ اللہ بہرحال یہ سفر کرنے کے بعد میرے کو پتہ چلا کہ یہ معمولی کام نہیں ہوتا. یہ اللہ والوں کے بہت بڑا مجاہدہ ہے. بابا اب غریب نواز سرکار وہ دور میں کتنا مجاہدہ کرے، وہ سمجھانے کے لیے سب بتایا نہیں. جب تک ان کا مجاہدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کا مقام آپ کو کیا سمجھ میں آنے والا ہے. اللہ اللہ تو بہرحال غریب نواز سرکار 18 سال اپنے پیر و مرشد کی سنگت میں رہے. مکہ شریف بھی گئے حج کے لیے، عمرہ کے لیے تو پیر کے ساتھ رہے. مدینہ طیبہ میں آقا کی زیارت کے لیے گئے تو پیر و مرشد کے ساتھ گئے. میاں اللہ اللہ مدینہ طیبہ میں ہے، سرکار کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ اللہ اللہ. ہم خالی گھومتے رہتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، لیکن یہ چراغاہ ہوتا کیسا ہے، وہ طریقے پہ ہم رہتے ہی نہیں ہیں. ہاں زیارت کب ہوتی پیر و مرشد کی، آمد کب ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، زیارت کب ہوتی صاحب مزار کی. کسی ولی کے پاس بھی گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ کیا بہترین درگاہ بن رہی ہے، واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت درگاہ، او کیا خوبصورت گنبد ہے. یہی دیکھ کر ہم لوگ آتے ہیں. صاحب مزار کی زیارت ہم نہیں کر پاتے. مدینہ طیبہ میں بھی گئے تو سرکار کی گنبد دیکھ لیتے ہیں، سرکار کی جالی مبارک، وہ دیکھنا بھی بڑی مبارک بات ہے. سرکار فرما وہ بھی جس نے دیکھ لیا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے فرماتی. اللہ عزم کرنا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور چاہیے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد کے پاس ایک نہ ایک دن کیوں، ابھی کیوں نہیں. ہمیشہ ہم لوگ یہی بولتے ہیں. ایک صاحب پر حضرت دعا کرو، میرے کو مدینے کو جانا ہے. میں دعا کرا، اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے گھر بنا کے باہر بورڈ لگا دیا مدینہ مسجد.
ایسا نہیں ہوا. اللہ اللہ کیسی مکاری ہے ہماری. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آگے؟ جانا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ مال نہیں دیا، خالی تمہاری جو ہے موٹر سائیکل بیچ دیے نا، نہیں فیملی کے ساتھ عمرہ کر لے گا، اماں کے ساتھ، بابا کے ساتھ، بیوی کے ساتھ عمرہ ہو جائے گا تمہارا. 1.5 لاکھ کے ایکٹیوا میں تم گھوم رہے ہو، 2 لوگ 3 لوگ آرام سے عمرہ کر لیتے میاں، لیکن تم لوگ خالی رو رہے ہو میں بھی عمرہ کروں گا، میں بھی مدینے طیبہ دیکھوں گا. تو جا رہا کیوں نہیں ہے؟ اللہ 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 پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، دکان خرید رہے ہیں، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، مدینے طیبہ جانا نہیں چاہتے، خالی رو رہے ہیں. اللہ اللہ رونا ہے لیکن عمل کے میدان میں بھی آنا ہے. نہیں خالی عزم کرنے کی دیر ہے میاں، اللہ تعالیٰ فتوحات سے مالامال کرے گا. میرے پاس 2 نوجوان آئے، ہم عمرہ کو جانا چاہتے، دعا کرو، پیسہ نہیں، ہمارا پاسپورٹ ہے، ہاں ہے، لاؤ دے دو، چلو دے دو، پاسپورٹ جمع کرو. پاسپورٹ جمع کرا دیا، اگلے مہینے عمرہ کو جا رہا ہوں میں، تم لوگ ساتھ میں چلیں گے، میں نہیں لے کے جاؤں گا، پیسہ تم کو دینا ہے، نہیں تو ابھی پاسپورٹ آتا جمع ہو جائے گا میرے پاس. ارے حضرت ایسے بھی حضرت لاؤ دے دو. ہمارا طریقہ الگ ہے، لا پاسپورٹ دے، جمع کر لیا، 1 مہینے کا ٹائم ہے، صحیح میں اگلے مہینے عمرہ کو جا رہے، چلو پیسہ جمع ہو جا رہا. صحیح میں اللہ کا احسان ہے، پیسہ دے دیا ہم لوگ نے برابر، عمرہ کو بھی چلے. اب عمرہ سے ہم لوگ 8 دن ہوا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہوتا ہے بھی عمرہ، ورنہ خالی حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو بولے تو ہمارے پاس ایسی دعا نہیں جو دلا رہے پاسپورٹ چل. اللہ 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 صحیح میں پانی میں جب تک دھکا نہیں ماریں گے تیرنا کہاں سے سیکھے گا؟ پانی میں دھکا مارنا پڑتا. چٹی پہلے کنارے پر حضرت دعا کرو تیرنا سیکھ جاؤں بولے تو کہاں سے تیرنا سیکھے گا؟ اللہ ہم دھکا مار دیتے، پھر دھکا مار کے تماشا نہیں دیکھتے، دعا کرتے رہتا ہے اللہ نصرت دے، اللہ فتوحات دے، لاج رکھے، اللہ لاج رکھ لے. تو بہرحال میرے ساتھ ابھی ایسا ہوا، میں جھاڑو مار رہا تھا خانقاہ میں، میرے پیر بولا ادھر آؤ، پاسپورٹ جمع کرو، حج کی تیاری کرو بولتی. میرے پاس پیسے نہیں تھے، خالی پاسپورٹ تھا. نہیں اور پاسپورٹ لے کے میں حیدرآباد کبھی جاتا نہیں، اس ٹائم پہ پاسپورٹ لے کر گیا. اللہ حضرت کو معلوم نہیں میرے پاس پاسپورٹ ہے، حضرت قبلہ بلا کے بولے پاسپورٹ جمع کرو اور حج کی تیاری کرو. صحیح میں اسی سال میرا حج ہو گیا. اللہ آسان کر دیا. اللہ والے جب بولتے ہیں تو دعا کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہمارے، اللہ آسان فرما دیتا ہے. خیر غریب نواز سرکار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. نبی پاک خواب میں آ کر فرمائے، نبی پاک اپنی زیارت جو ہے دے کر فرمائے اے معین الدین اجمیر کو جاؤ، ہندوستان کو جاؤ. اب ہندوستان والوں کی ہدایت تمہارے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہے، تمہارے ذریعے سے ان کو ہدایت ملے گی. یاد رکھو ہدایت دینا رسول کا کام ہے. پتہ کیا چلا؟ فیضان رسالت ہندوستان والوں کو ملے گا، ملا اور صحیح میں ملتا رہے گا انشاءاللہ. وہ فیضان رسالت ہے لیکن غریب نواز سرکار کے طوفان پڑ رہا ہے. اللہ 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 غریب نواز سرکار رونا شروع کر دیا. صبح جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے، پیر و مرشد بھی رو رہے ہیں. فرمایا معین الدین اب تو تم کو جانا پڑے گا، اب تو تم کو جانا پڑے گا. اللہ اللہ نبی پاک تو معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سرکار کے خواب میں آئے تھے. پیر کو کیسا پتہ چلا؟ یاد رکھو مرید کا مقام کتنا بھی اعلیٰ رہا، پیر 2 قدم آگے چلتا ہے، پیر اس سے آگے رہتا ہے. ارے پیر کا ہی صدقہ میرا کی زیارت ہو گئی تو کیا پیر کو پتہ نہیں چلنے والا نہیں؟ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ مرید کو کچھ فیض مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا میں پیر سے آگے نکل گیا. ایسے بھی کئی بار شیطان ہم کو دھوکہ دے دیتا. اللہ ایسے دھوکے بازی سے، شیطان کے فریب سے ہماری بہت حفاظت کرنا ہے. دونوں رو رہے ہیں. غریب نواز سرکار کیوں رو رہے ہیں؟ پیر سے جدا ہونا پڑ رہا ہے. اللہ اللہ جدا ہونا نہیں چاہے. 18 سال ساتھ میں رہے میاں. رسول پاک کا حکم ہوا ہمارے لیے. اس وقت جب رسول پاک فرما رہے ہیں خدا کی قسم ہم رسول کی نظر میں ہیں، آپ کی توجہ میں ہے میاں. ہم کو توجہ میں رکھ کر، نظر میں رکھ کر سرکار فرمائے جاؤ. ان کی ہدایت ہماری ہدایت نہیں، وہ ہے اللہ. غریب نواز سرکار ہمارے لیے یہاں پر آئے. اللہ 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 یہ نہیں پوچھے کیسا جاؤں، وہاں پر کیا ہوگا، کیا کھاؤں گا، کیسا رہوں گا، کچھ بھی نہیں پوچھے. جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جب بھیج رہے ہیں وہی کفیل و کارساز ہے. یہ کوئی ننیحال نہیں ہے آپ کا ہندوستان، دادی حال نہیں ہے، سسرال نہیں ہے. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، آپ کی نکاح بھی نہیں ہوا ہے. چند مریدین کو لے کر
तलवार, एटम बम ये सब लेकर नहीं आए, चंद मुरीदीन को लेकर आए। हिंदुस्तान में क्या है, उस वक्त जालिमों की हुकूमत है, जादूगरों का जो है यहाँ पर डेरा है। गरीब नवाज सरकार जादू सीख कर नहीं आए। गरीब नवाज सरकार की ज़बान आपको अरबी आती है, आपको फारसी आती है, हिंदुस्तान वालों की ज़बान संस्कृत प्योर हिंदी अल्लाह। और गरीब नवाज सरकार बोल रहे हैं, लोग तौबा कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल करें। सुभान अल्लाह, क्या करामत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल जब भेजे हैं तो कैसी लाज भी रख लेते हैं मियाँ, नहीं वही पाक परवरदिगार हमको दुनिया में भेजा है, लेकिन हमको यकीन ही नहीं है अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह खिलाएगा, हमको यकीन ही नहीं है अल्लाह। यही फ़र्क होता है, वली को यकीन होता है, हमारे अंदर यकीन की कमी है, यकीन की कमी है। अल्लाह ताला रिज़्क़ के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों से उतरता है। अरे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार फरमा रहे, अरे मुआज़ तेरा रिज़्क़ आसमान से उतरता है, फरिश्ते कुछ चेक नहीं करते तुम लोग फजर पढ़े या नहीं पढ़े, तुम लोग कलमा पढ़े या नहीं पढ़े। जो कलमा नहीं पढ़े उनको भी खिलाने वाला वही अल्लाह है, जो फजर नहीं पढ़ते हैं उनको भी खिलाने वाला वही अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह, कोई चेकिंग नहीं होती है मियाँ, लेकिन तुम्हारे अमाल जो तुम अमल करते हो चेक होता है। हर आसमान पे फरिश्ते चेक करते हैं। सरकार की हदीस तैयबा है, हमको फिक्र किसकी होना, अमल करना है, बहुत अच्छे से करना है, उसकी फिक्र हमने छोड़ दी। हमको फिक्र किसकी सता रही है, रिज़्क़ की। खाऊंगा कैसा, मेरे बच्चों का क्या होगा, शादी कर लूँगा तो मेरे बीवी का क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, हुकूमत जालिम आ रही है, कैसा होगा, महंगाई बढ़ रही है, कैसा होगा, नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, कैसा होगा। रिज़्क़ को लेकर अल्लाह पर हमको भरोसा नहीं है। अल्लाह 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 हमको सही से समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैं आ रहा था उमरा से, जिद्दा में ऐसा मामला हुआ कि मेरी जो फ़्लाइट थी बम्बई की फुल पैक थी, उसमें जो है ना अक्सर आपके जो है पुणे के गांव खेड़े के लोग थे। वो लोग भी अल्लाह ताला किस किस को कैसी कैसी तौफीक दिया उमरा की, हाय हाय हाय, देख कर जो है खुशी होती है। कई मालदार खाली दुआ करते बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला गरीबों को जो है तौफीक दे देता है। अल्लाह अल्लाह। अब देखा गांव खेड़े के लोग, सही में वो देखकर पता चल जा रहा है गांव खेड़े के लोग अक्सर भोपाल की तरफ से कोई था, कोई जो है तुम्हारा पुणे की जो है गांव खेड़े से था, ऐसे लोग थे। अब वो बोर्डिंग पास सबको मिल गया, बोर्डिंग पास में सीट नंबर सब लिखा हुआ रहता है, उसको बोर्डिंग पास बोलते हैं, यानी आपकी ये सीट है वो बोर्डिंग पास होता है। अल्लाह, अब ये गांव के लोग थे। अब जैसा ही गेट खुला, फ्लाइट के अंदर जाने के लिए गेट खुला, ये लोग उठ के भागना शुरू कर दिए, पूरे के पूरे भागना शुरू कर, एक दूसरे को धक्का मार के भाग। अल्लाह, वो जो फ्लाइट अटेंडेंट था वो बोल रहा, अरे ये ट्रेन नहीं है बाबा, जनरल डब्बा नहीं है बाबा, प्लेन है प्लेन है। कोई सुनने को तैयार नहीं। हाँ, मेरे को भी हैरानी हो गई। 2-3 लोगों को रोका कर पूछा, बाबा भाग रहे क्यों है? बोले हज़रत सीट पकड़नी नहीं तो खड़े रहकर जाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, यानी इतने भोले, हकीकत में हुआ ऐसा, इतने भोले, सही ना। अब मैं बोला, मेरे साथ जो यहाँ के 20 लोग थे, मैं बोला बाबा एक साइड में बैठ जाओ, अपने को भी धक्का मार देंगे लोग। वो तो अच्छा प्लेन की खिड़की बंद रहती है, नहीं तो उसमें से भी चढ़ के जाते एक तरफ बैठ गए, वो ये लोग चले गए। उसके बाद हमारी टीम गई, जब अंदर गए तो हमारी सीट पर ये बैठा है, हमारे भाई की सीट पर दूसरा कोई बैठा हुआ। बोला बाबा ये हमारी सीट है। बोले नहीं हजरत, पहले हम बैठ गए। एक बोला रुमाल रखा था मैंने। बस में बैठने की आदत लोगों को ना, बस पकड़ते हैं ना अक्सर, सही ना हुआ। बोला नहीं हमारी सीट नहीं, पहले हम आकर बैठे हुए। तो सही बात, एयर होस्टेस को बोला देखो हमारी सीट है, ये बैठे हुए। अब एयर होस्टेस एक पकड़ के लेके उनकी सीट पर बिठाई, हम लोग को हमारी सीट दी। 10 मिनट फ्लाइट को देर हो गई, सही में सब सीट पे बैठ गए अपनी अपनी। उसके बाद वो फ्लाइट उड़ गई। खैर ये बात क्यों बता रहा हूँ, सब लोग प्लेन में आए, वो लोग भी आए, मैं भी आया, वो लोग भाग कर आए, हम आराम से आए। फर्क क्या है, उनकी सीट रिजर्व, हमारी भी रिजर्व, उनको मालूम नहीं। वो ये सोच रहे हमको सीट नहीं मिलेगी,
ہماری سیٹ پہ کوئی دوسرا بیٹھ جائے گا. ہم کو یقین، اتنا یقین ہے میری سیٹ اگر نہیں ملی مجھ کو فلائٹ نہیں اڑنے والی. قانون ہے، آپ کو آپ کی سیٹ دیے بغیر فلائٹ اڑ نہیں سکتی، دینا پڑے گا. قانون آپ کو بتا رہا ہوں. 10 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، اگر لیٹ ہو رہی ہے آپ کو آپ کی سیٹ دلانا یہ صحیح میں کیپٹن کی ذمہ داری، یہ ایئر ہوسٹس کی ذمہ داری. اس کے بغیر پلین اڑ نہیں سکتا، یہ ہم کو معلوم، اس لیے ہم سکون سے گئے. ایسا ہی اللہ والوں کو دنیا کا قانون معلوم ہے. تمہارے مقدر کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا، چاہے وہ پرتھوی راج چوہان ہو اس وقت کا بادشاہ، یا امت شاہ ہو یا مودی، کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ مسلمان کو بائیکاٹ کرو بولنے کے بعد بھی کوئی چھین نہیں سکتا. اگر پورے بائیکاٹ کر دیے نا، خدا کی قسم فرشتے انسانی شکل میں تمہارے سے جو ہے دھندا کرنے آئیں گے، تجارت کرنے آئیں گے، تمہارے سے خریدی کرنے آئیں گے. اللہ ہو سکتا ہے ابھی بھی آتے ہو، تم فرشتے کو کہاں پہچانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ابھی بھی آتے ہو، رسول کے وعدوں پر ہم کو یقین ہے بھائی. ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے، لیکن تم کو نہیں معلوم. تم سمجھتے فرشتہ آئے گا تو جبہ کوپا پہن کر آئے گا، کچھ عربی میں بات کرتا ہے فعال ہے. اللہ اب تمہارے سے عربی میں بات کرے گا، تم کو کیا سمجھ میں آنے والا ہے؟ فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے گا تو عربی میں بات نہیں کرے گا. وہ اگر مہاراشٹر میں آیا تو مراٹھی میں بات کرے گا. بھیا اللہ اللہ صحیح میں اے دے تے دے ایسا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو ہماری عقل ایسی ہے، فرشتہ بولے تو کچھ الگ ہی دکھے گا. اگر الگ دکھے گا تو تم نہیں دکھیں گے، ہم کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ہم مر جائیں گے. فرشتہ ایسا الگ الگ شکل میں دکھ رہا تو فرشتہ ایسی ہی شکل میں آئے گا، تم اس کو گاؤں والا سمجھیں گے. نہیں اللہ کیونکہ فرشتہ تمہاری مدد کو آیا ہے، تم کو ڈرانے کے لیے. اللہ اتنا خیال رکھتا ہے اپنے بندوں کا. میاں اتنا یقین ہونا تمہارے کو، وہ یقین کی کمی ہے. غریب نواز سرکار کے پاس وہ یقین. اللہ 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 کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ موقع فراہم کیا. ولی کی صحبت میں یہ ملتا ہے، کتنا بھی سن لو یقین نہیں ہوتا. اندر ایک بیٹھا ہے دشمن شیطان، اندر سے بولتے رہتے یہ لوگ سننا نہیں سننا نہیں، اپنا اپنا کرتے رہتے. اللہ والے دیوانے رہتے ہیں، اپنے کو بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. اللہ ان کا کیا ہے؟ ہمارے بیوی بچے. شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، ان کا کیا ہے؟ ہمارے بیوی بچے. ایسا محسوس ہوتا ابھی میں آسمان سے اترا ہوں، ابھی تعلیم دے کے پھر آسمان پہ جاؤں گا، میرے بیوی بچہ ہی چلی نہیں، علماؤں کے بیوی بچہ ہی چلی نہیں. ہم ایسا سمجھ ان کا کیا ہے؟ خالی بولتے رہتے ہیں ہمارے کو بیوی بچے. اللہ 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 نہیں، ایسا نہیں ہے میاں. علماؤں کی بزرگ کے بھی بیوی رہتے، بچے رہتے، تم کو دیکھ رہتے، ان کے تو بہت زیادہ رہتے. صحیح میں غریب نواز سرکار دو نکاح کرے، دو نکاح کرے. وہ بھی راجا کی بیٹی آئی نکاح میں بھی ہے. اللہ کا ایسا دیکھو مدد کر رہا ہے. راجا کی بیٹی کلمہ پڑھ کے آپ سے نکاح کری ہے. راجا کی بیٹی، راجا کیا ہے یہاں کا راجا، اس کی بیٹی، ان کی بیٹی. صحیح میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے سرکار کے ہاتھ میں آئی نکاح میں. نبی پاک خواب میں آ کر بولے مہینوں دن اس سے نکاح کرو، تب نکاح کرے آپ نے. اللہ دوسری ایک وزیر کی بیٹی، وہ نکاح میں آئے سرکار کے. پھر سرکار خواب میں آ کر بولے مہینوں دن نکاح کرو. وہ وزیر کے خواب میں آ کر بولے اپنی بیٹی کو تم مہینوں دن کے نکاح میں دو. اللہ اللہ غریب نواز سرکار فرمائے کہ میرا تقاضا تو نہیں ہو رہا ہے، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، عمر بھی ہو چکی ہے، لیکن سرکار کا حکم ہے اس لیے دوسرا نکاح کر رہا ہوں. نکاح بھی کرے تو سرکار کے بولنے پر کر رہے ہیں. میاں یہ ہوتے ہیں ولی میاں. اللہ 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 اللہ. بہرحال اللہ موقع فراہم کیا. کھانا آ گیا ہے. میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا. آخری واقعہ غریب نواز سرکار کو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا. ایک علامت ہم سنے ہوئے ہیں. اپنے خادم کو بولے جہاں بابا پانی لے کر آ. بادشاہ اتنا ظالم پانی پر بھی پہرے بٹھا کے رکھا ہوا تھا. پوری فوج سپاہیاں پانی کو جو ہے سنبھال رہی ہے. خادم گیا بنداس وضو کے لیے پانی لینے کے لیے، ڈرا نہیں. آج 22 تاریخ کا کیسا نکلو چھپ کے بیٹھ جاؤں، ڈرا نہیں. خادم 22 تاریخ سمجھ میں اللہ کا احسان ہم سب سمجھ رہے ہیں. اللہ اشارہ سمجھتے جانا. ڈر کے میرے کو آپ کو 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ تو کیا ہر مہینے کو آتی ہے. اللہ اللہ
میرا ایک جگہ پروگرام تھا، میں نکلا، بہت لوگ فون کرے حضرت بچہ بہت اس طرح کے، خدا کی قسم اسی دن پورا روڈ خالی ملا۔ ممبرا پہنچنے میرے کو 1.5-2 گھنٹہ لگ جاتے تھے ہمیشہ، اس دن 40 منٹ میں پہنچ گیا، پورا روڈ خالی۔ اللہ اللہ، صحیح نا؟ وہ لوگ بھی گھر میں بیٹھے، اپنے بھی گھر میں بیٹھے، 22 تاریخ کو ایک بھی چکھنے والا نہیں ہے راستے میں۔ آئے آئے آئے، وہ بولا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں تو بہرحال جہاں جا کے پانی لے کر، اور خادم کو بولے، خادم گیا پانی لانے کے لیے، سپاہیاں بولے نہیں، منع کیا ہے ہمارے بادشاہ نے۔ خادم واپس آ گئے، سرکار منع کر رہے، اچھا پانی کو بول معین الدین وضو کے لیے بلائے، آئے آئے خادم پانی کو بولا، اے انا ساگر، سرکار کو وضو کرنا ہے، چلو آ جاؤ۔ پورا کا پورا انا ساگر سوکھ گیا، کشمیر میں آ گیا۔ آئے آئے آئے، صحیح میں وہ انا ساگر کے پانی سے پورے اجمیر کے آس پاس کے لوگ پانی پیتے تھے، کھانا بناتے تھے، بچے بوڑھے جانور سب اسی سے فائدہ اٹھاتے تھے، سب کے لیے پانی سوکھ گیا۔ ایک ولی کے وضو کی فکر پاک پروردگار، ایک ولی کے وضو کے لیے پانی پہنچ گیا میاں اللہ، ایک مومن بندے کے وضو کے لیے پانی پہنچ گیا۔ اللہ کتنی فکر کرتا ہے میاں۔ اور مرید کا عقیدہ بھی دیکھو، خادم کا عقیدہ بھی دیکھو۔ اگر ہمارے کو ایسا کوئی ہمارا پیر بولا جا پانی کو بول میں بلایا ہوں بولے تو ہم بولیں گے ارے کیا دیوانے ہوئے، پانی سنتا ہے نہیں، سیدھا کر کو بھاگ جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کدھر تو بھی آ گیا، کوئی کون سی جماعت ہے نہیں؟ اللہ اللہ ہے، وہ مرید تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، انجینئر نہیں تھا، نہیں دماغ نہیں لگایا، دل پر، دل سے یقین کرا۔ سرکار بولے ہے پانی سنے گا، پانی سنا بھی آیا۔ تمہاری کیوں نہیں سنتا پانی؟ ہم اللہ کی نہیں سنتے ہیں، وہ اللہ کی سننے والے، وہ رسول کے اشاروں کو سمجھنے والے۔ اللہ اللہ، نتیجہ ہر مخلوق ان کی سنتی ہے میاں۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہم اللہ کی نہیں سنتے، ہم رسول پاک کی نہیں سنتے، نتیجہ بیوی بھی نہیں سنتی، پانی تو دور کی بات ہے۔ بیوی کو بولو آج دال بنا، کڑی بنائی اس نے، تمہاری سنائی گی چلی، اس کا موڈ بھی رہا دال بنانے کا تو دال نہیں بنائی، تم بولا کہہ سکتے کڑی کھاؤ۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہاں بیوی سننے کو تیار، اولاد سننے کو تیار۔ اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ان کی بات پانی سنتا تھا، ان کی بات وہ کھڑاؤ سنتا تھا، جا رہے اس کا خبر لے لے بولے تو جادوگر کے سر پہ جا کے ٹپ 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 پڑا میاں، نہیں اللہ اللہ۔ اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بہرحال وقت میں گنجائش نے میرے 50-55 منٹ پورے ہو رہے، اس لیے میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، باتوں پر فکر کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم سے تم پانی سے بات کر کے دیکھو، پانی تمہاری سنے گا، خدا کی قسم پانی تمہاری سنے گا، یقین ہونا۔ اللہ اللہ، مخلوق تمہاری بات سنے گی، یقین ہونا تمہارے کو۔ کیوں؟ جو اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، پوری دنیا کو اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ولیوں کو ہم دیکھتے ہیں، نہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دلوں پر راج کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہو گئے، ساری مخلوق ان کی دیوانی ہو گئی۔ اللہ اللہ، وقت میں گنجائش نہیں، اللہ زندہ رکھے گا، پھر ہم ملیں گے، پھر اور سنیں گے۔ کب تک سنیں گے؟ عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرتے رہنا، سنتے بھی رہنا، نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پاک پروردگار